السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض لوگوں کا عقیدہ بالکل قرآن کے بھی خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے لوگوں میں عجیب و غریب قسم کے عقائد پھیلا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ حاضر کا معنی ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ناظر کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی جان، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ آل عمران 44 نمبر آیت آپ اس کا مطالعہ کریں، جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے میرے پیغمبر، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں اور وہ اپنی کلمے دریا میں پھینک رہے تھے، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ نہ تو آپ حاضر تھے اور نہ ہی آپ ناظر تھے۔ سورہ آل عمران 44 نمبر آیت۔ اس طرح سورہ یوسف آپ اس کی 102 نمبر آیت کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ اے میرے پیغمبر، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو وحی کر کے بتلا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر، آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلے والا لے جائے گا، اے میرے پیغمبر، آپ اس وقت حاضر بھی نہیں تھے اور ناظر بھی نہیں تھے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس طرح آپ سورہ قصص اس کی بھی 44 نمبر آیت، 45 اور 46 تین آیات کا مطالعہ کریں۔ سورہ قصص 20 نمبر پارے میں ہے۔ اگر آپ نے صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھ لیا، قرآن مجید کا ترجمہ جان لیا، آپ کو کوئی بھی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ناظر عقیدے کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اب یہ آپ مطالعہ کریں سورہ قصص کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، اے میرے پیغمبر، آپ مغربی جانب موجود نہیں تھے۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا فیصلہ کیا۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ وہاں پر دیکھنے والوں میں سے، مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آیت عقیدہ حاضر ناظر کی نفی کر رہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اس کا ایک حصہ میں پڑھ دیتا ہوں، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اے میرے پیغمبر، آپ اہل مدین میں ٹھہرنے والے نہیں تھے، وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے۔ آگے 46 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ طور، آپ طور پہاڑ کی جانب میں موجود نہیں تھے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا فیصلہ کیا، آپ وہاں پر نہ تو حاضر تھے اور نہ ہی ناظر تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ طور اِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی نفی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح لوگوں کے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و سنت کی فہم عطا فرمائے۔ جزاکم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔